ڈاکٹر صاحب کے لیے حیران کن بات تھی کہ وہ نہ جی رہا تھا نہ مر رہا تھا۔ وہ بظاہر بالکل نارمل تھا، باتیں بھی کرتا تھا، لیکن وہ ہل جل نہیں سکتا تھا۔ خوراک اس کی نالیوں کے ذریعے اس کے معدے تک پہنچائی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کے موت کا جو ٹائم بتایا وہ دن گزر چکا تھا، بلکہ اس کے بعد بھی 2 دن گزر چکے تھے، لیکن اس کے وجود میں جان ابھی بھی باقی تھی۔ ڈاکٹر حیران و پریشان تھے۔ ان کا اندازہ ایسے کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اور یہ کسی ایک ڈاکٹر نہیں، پوری ایک ٹیم کا اندازہ تھا۔ یوں ہی ایک ڈاکٹر جب راؤنڈ پر آیا تو دوران گفتگو اس نے پوچھ لیا، تمہاری ایسی کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے اتنے سینئرز اور تجربہ کار ڈاکٹروں کے اندازے بھی غلط ثابت ہو گئے ہیں؟ تو اس نے کھانستے ہوئے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، نیکی نہیں، گناہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کی بات سن کر حیران رہ گئے تھے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے اس سے پوچھا کہ وہ ایسا کون سا گناہ ہے؟ اس نے شرمندہ ہو کر جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، میرے پاس اللہ تعالیٰ کا حکم بھی آیا تھا اور شیطان کا مشورہ بھی۔ میں نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر شیطان کے مشورے کو چن لیا۔ یہی میرا سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑی خطا ہے، غلطی ہے۔ ڈاکٹر اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں تو اس چیز کو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم لوگ بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتایا ہوا راستہ بھی موجود ہوتا ہے اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم اس گناہ کو کتنا معمولی سے سمجھتے ہیں، اور یہ شخص کتنا سمجھدار ہے، اس کو اپنے گناہ کا علم ہے، لیکن پھر بھی کیوں اس گناہ پہ معافی نہیں مانگ رہا، اور اگر مانگ بھی رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کیوں نہیں کر رہے؟ جب یہ سوال ڈاکٹر صاحب نے ان شخص سے کیا تو اس نے جواب دیا، پہلے آپ میرا گناہ سن لیں، اس کے بعد یقیناً آپ کو یہ جواب خود ہی مل جائے گا، مجھے معافی کیوں نہیں مل رہی۔ اس نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ میں سود کا کاروبار کیا کرتا تھا۔ سود کا کاروبار کرنا اپنے آپ میں خود بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ میں لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانا، لوگوں کو پہلے اپنے قرض تلے دبانا، اور جب وہ آپ کے قابو میں آ جائیں ان کا سب کچھ ہتھا لینا۔ میں ایسا ہی کرتا تھا۔ پھر ایک دن ایک بیوہ عورت میرے قابو میں آ گئی۔ وہ بیوہ عورت پر میں نے یہ نوبت لے کر آ گیا کہ اس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا بھی نہ بچتا تھا، یہاں تک کہ کئی بار میں اپنے 2-4 گنڈا ٹائپ ساتھیوں کو لے کر اس بیوہ عورت کے گھر پہنچ جاتا۔ اگر ان کے گھر میں کچھ کھانے کو بنا ہوتا تو وہ گرا دیتا، ان کے چولہے میں آگ جل رہی ہوتی تو چولہے میں پانی ڈال دیتا۔ مجھے یہ یقین تھا کہ وہ عورت میرا قرض نہیں اتار سکتی، میرا مقصد اس کا گھر ہتھیانا تھا، مگر وہ عورت مجھے اپنا گھر دینے پر راضی نہیں تھی۔ اس پر سود کی رقم اتنی بڑھ چکی تھی کہ اب کوئی بھی اس کا قرض نہیں اتار سکتا تھا۔ وہ تو اوپر سے اور قرض لے کر یا مانگ کر اپنی روزی روٹی کر رہی تھی۔ پھر جو لوگ اسے خیرات دیتے تھے، زکوٰۃ، صدقات، عطیات وغیرہ دیتے، ان میں سے وہ بچوں کو پیٹ پال رہی تھی۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے مجھے بھی یہ یقین تھا کہ یہ چاہ کر میرا قرض واپس نہیں کر سکتی، ہر صورت مجھے گھر دینا ہی دینا ہے، مگر وہ مجھے گھر دینے پر راضی نہ ہوئی۔ میں نے اسے کہہ دیا، جب تک تم میرا قرض نہیں لوٹاتی یا اپنا گھر میرے نام نہیں لگواتی، تب تک تمہیں اپنا جسم میرے حوالے کرنا ہوگا، بصورت دیگر میں تمہیں اس گھر سے نکال کر باہر کر دوں گا اور اس پر قبضہ کر لوں گا۔ میری بات سن کر اس نے میری منت سماجت کی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے مجھے اللہ رسول کے واسطے دیے، میرے دل میں پھر بھی رحم نہ آیا۔ میں اپنی بات پر اڑا رہا اور کہا، میری جسمانی ہوس پوری کر دو، اور وہ تب تک کرتی رہو جب تک تم زندہ ہو، یا پھر تم میرا قرض نہیں لوٹا دیتی، یا پھر تم اپنا گھر میرے نام نہیں لگوا دیتی، بصورت دیگر تم اپنا کوئی انتظام کر لو، اپنا گھر خالی کر دو۔ اس کے لیے ان دونوں تجویزوں پر عمل کرنا ممکن نہ تھا، یہاں تک کہ میں اسے روز ذلیل کرتا۔ آخر کار مجھ سے تنگ آ کر اس نے مجھ سے 1000 روپے مزید ادھار لیے اور کہا کہ کل وہ میری خواہش پوری کر دے گی، یا تو گھر مجھے دے دے گی یا پھر کل سے میری جسمانی ہوس پورا کرنا شروع کر دے گی، اور تب تک کرتی رہے گی جب تک وہ میرا قرض چکا نہیں دیتی۔ میں نے اس کی بات مان لی اور اسے 1000 روپے دیا۔ وہ بازار گئی، اس نے 1000 روپے کی جا کر وہاں سے زہر کی گولیاں خریدیں اور ساتھ کچھ میٹھی چیزیں خریدیں۔ گھر آ کر وہ زہریلی گولیاں اس میٹھے میں ملا کر اپنے بچوں کو کھلائیں اور خود بھی کھا لیں، اور پھر اپنے بچوں کو ایک ایسے کمرے میں بند کر دیا جہاں سے بچوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں باہر تک نہ آ سکیں، یعنی لوگ ان کی آوازیں سن کر ان کو بچانے کے لیے نہ پہنچ جائیں، اور خود کو دوسرے کمرے میں بند کر لیا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے بچوں کو مرتا ہوا نہ دیکھ سکتی تھی، یا پھر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جب اس کے بچے روئیں، تکلیف سے بلبلائیں گے تو وہ شاید یہ برداشت نہیں کر سکے گی، یا جو بھی وجہ تھی، ایک الگ کمرے میں خود بند تھی، دوسرے میں اس کے بچے بند تھے، انہوں نے زہر کھایا ہوا تھا، اور جب دوسرے دن مقررہ وقت پر اس نے مجھے دیا تھا، جب میں وہاں پہنچا تو میں حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ سارا گھر خالی پڑا تھا،
پھر جب میں نے کمروں کو چھانتا پہنچا تو ایک کمرے میں لاش ملی اور دوسرے کمرے میں بچوں کی لاشیں تھیں۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ چکا تھا۔ مجھے وقتی طور پر تھوڑی سی پریشانی ہوئی، کہیں کوئی مجھ پر کوئی کیس وغیرہ نہ کرے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ ملک پاکستان میں انسان کی جان لینا کوئی اتنا بڑا جرم کہاں ہے۔ یہاں پر ہر روز سینکڑوں قتل ہوتے ہیں اور ہر سال مجرمان بھی سزائے موت کے تختہ دار پر نہیں لٹکتے۔ اس لیے مجھے یقین تھا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی کیس کرے گا ہی نہیں، اگر کرے گا تو اس کی پیروی نہیں کرے گا، اگر کوئی پیروی بھی کرے گا تو میرے پاس حرام کا اتنا پیسہ تھا، اتنی دولت تھی کہ میں سارا قانون ہی خرید لوں گا، میرا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ میرا یہ اندازہ تھا میرے کیس کی قیمت یہ ایک گھر ہی ہے، مگر اس کو بیچ دوں گا جس کا میں مالک بن چکا ہوں تو میں اس کیس سے بری ہو جاؤں گا۔ میرے سارے اندازے بالکل درست نکلے۔ کسی شخص نے میرے خلاف جانے کی جرت نہ کی، یہاں تک کہ چند ایک اہل ایمان لوگوں کو میں نے دیکھا جو کہہ رہے تھے کہ وہ عورت جہنمی ہے، ایک تو اس نے تمہارا قرض ادا نہیں کیا، دوسرا وہ حرام موت مر گئی ہے۔ شاید ان کو عورت کی موت کی حقیقی وجہ معلوم نہ تھی یا پھر وہ میری خوشامد کر رہے تھے، لیکن میں حیران و پریشان تھا کہ اس عورت کے حالات سے اچھی طرح واقف ہوتے ہوئے بھی یہ لوگ اسے جہنمی کس طرح کہہ سکتے ہیں۔ یقیناً اس کی زندگی جہنم سے کم نہ تھی۔ خیر میں نے وہ گھر بیچا، وہ گھر بیچ کے اس کی رقم پر سود پر دینا شروع کر دی۔ یوں میرا پیسہ بڑھتا چلا گیا، لیکن میرا وقت خراب آتا گیا۔ ایک وقت آیا جب میری اولاد میں سے جائیداد کا بٹوارہ ہوا تو میرے دو بیٹے آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کے ہاتھوں مر گئے۔ میرے پاس ایک بیٹا اور ایک بیٹی رہ گئے تھے۔ میری بیٹی نے لو میرج کی اور جو جائیداد اس کے نام پر تھی، وہ روپیہ اس کے پاس تھا موجود تھا، وہ سارا اس کے شوہر نے اسے ہتھیا لیا اور اسے طلاق دے دی۔ مجھے پتہ نہیں میری بیٹی لوٹ کر بھی کبھی میرے گھر نہیں آئی۔ میں نے اسے ڈھونڈنا بھی مجھے نہ ملی، نہ جانے وہ مر گئی ہے یا زندہ ہے، لیکن مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوا ہوگا۔ پیچھے میرا ایک بیٹا رہ گیا جس کے پاس کافی مال و دولت آیا جو میں نے اس پر سود کما کر یا حرام طریقے سے اکٹھا کر رکھا تھا۔ اس نے وہ سارا پیسہ حرام کام میں اڑا دیا۔ اس نے شراب جوئے میں وہ سارا پیسہ اڑایا۔ اس کے پاس بیچنے کو کچھ نہ بچا تو اس نے اپنی بیوی کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ وہ اپنا جسم بیچے اور پیسہ کما کر اسے دے۔ اس کی بیوی نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اپنے بچوں کو لے کر اپنے میکے چلی گئی اور عدالت سے رجوع کر کے خلا لے لی۔ میرے بیٹے نے مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر میں کسی نہ کسی طرح ایک فلاحی ادارے کے پاس پہنچا جس کے زیر انتظام آج بھی میں جی رہا ہوں۔ میرا یہاں علاج اس ادارے کی طرف سے ہو رہا ہے۔ یہ بات تو ڈاکٹر صاحب بھی اچھی طرح ہی جانتے تھے۔ اس کا علاج ایک فلاحی ادارے کی طرف سے کروایا جا رہا ہے، یعنی اس کا اپنا کوئی ولی وارث موجود نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے اس کی روداد سنی تو ان کے دل میں اس کے لیے نفرت بڑھی۔ البتہ وہ اپنے پیشے سے مجبور تھے، وہ مسیحا تھے، انہیں اس کی مدد ہر صورت میں کرنی تھی، انہیں اس کا علاج کرنا ہی تھا۔ لیکن اس کے بعد ان کے دل میں اس کے لیے ویسے کوئی ہمدردی نہ رہی۔ اس کے بعد ہی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ بھی آئی کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے چھوٹے چھوٹے احکامات جن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، در حقیقت وہ ہم نہیں چھوڑتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور شیطان کی بات میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتے ہوئے شیطان کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ یہ چیز یا گناہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں ہر قدم پر اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کس عمل میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا بتانا ہے کہ اس سے پہلے میں کبھی کبھار اپنے پیشے میں غفلت برتتا بھی تھا، لیکن اس کے بعد میں نے وہ کام چھوڑ دیا۔ اب میں کوشش کرتا ہوں زندگی میں کوئی بھی عمل جو میں کرنے لگا ہوں یا کر رہا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو ضرور مد نظر رکھتا ہوں، اور الحمدللہ اس دن کے بعد سے میں بہت زیادہ مطمئن ہوں، پرسکون ہوں، خوش ہوں۔ مزید ایسی سبق آموز کہانیوں اور واقعات کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔